خوف ہے دل میں، خدا تعالیٰ کا ڈر، کیسا حکمران تھے، کس طرح سلطنت تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک روایت میں آتے ہیں، ایک روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کیا؟ اسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حرہ ایک علاقے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا آگ جل رہی ہے، روشنی محسوس ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلم اس طرح کرتے ہیں، وہ جو آگ جل رہی ہے مجھے اندازہ ہے کہ قافلے والے آئے ہیں، یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، شہر تک نہیں پہنچ سکتے یا راستہ بھٹک گئے ہوں گے، آؤ چلتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں، یا کسی چیز کی ضرورت ہوگی ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں جا کر۔ پہلے زمانے کے حکمران اور خلفاء اس طرح ہوتے تھے مسلمانوں کے، کہ خود جا کر امیر المومنین پوچھیں گے کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے، کس طرف جا رہے ہو۔ چنانچہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی تھا، وہاں پہنچے، جب دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے اور آگ جلائی ہوئی ہے، آگ کے اوپر دیگچی پڑی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اس کے قریب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، پھر کہا کہ میرے یہ یتیم بچے ہیں، یہ روتے ہیں، بھوکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ آگ کے اوپر کیا رکھے ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، میں نے آگ کے اوپر رکھے ہوئے پانی رکھا ہے، بچوں کو میں کہتی ہوں کہ ابھی یہ سالن تیار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، ان کو کچھ تسلی دیتی ہوں تو یہ آرام کر جاتے ہیں، کچھ رونا بند کر جاتے ہیں، تسلی کر لیتے ہیں، ان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کھلائے گی ہماری ماں، تو یہ چپ ہو جاتے ہیں۔ صرف انہیں چپ کرانے کے لیے، ان کے دل کو بہلانے کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، وگرنہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ کہنے کے بعد یہ عورت تو جانتی نہیں تھی کہ یہی امیر المومنین ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے اور عمر کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا، اللہ کے دربار میں میرے اور عمر کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی، عمر کو اس بات کا کیا علم ہے کہ آپ کے یتیم بچے ہیں اور بھوکے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ ہمارے کیسے امیر ہے کہ ہمارے حالت کا اسے خبر تک نہیں۔ امیر تو وہ ہونا چاہیے جسے رعایا کا علم ہو، جسے رعیت کا اندازہ ہو کہ وہ بھوکے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہاں سے نکلتے ہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں پہنچتے ہیں، ایک بوری اٹھاتے ہیں، اس میں آٹا، کھانے کا سامان اور کچھ دراہم رکھ لیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بوری کو اٹھاؤ اور میرے کندھے پہ رکھو۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں۔
امیر المومنین نے پھر فرمایا کہ اسلم بوری اٹھاؤ میرے کندھے پہ رکھو۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پھر کہا کہ امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ 2-3 مرتبہ اصرار کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلم ذرا یہ بتاؤ کیا بروز قیامت آپ میرے بوجھ اٹھاؤ گے یا میں خود اپنا بوجھ اٹھاؤں گا؟ بروز قیامت بھی آپ میرے بوجھ اٹھاؤ گے؟ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجبور ہو کر اس بوری کو اٹھایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، فوراً پہنچتے ہیں اور خود آگ جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آگ جب جلائی جاتی ہے تو پھونکتے بھی ہے، پھونکا لگایا جاتا ہے آگ کو تیز کرنے کے لیے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان داڑھی مبارک اس سے دھواں نکل رہا تھا۔ ایسی خدمت فرمایا کرتے تھے اپنے رعایا کی۔ کھانا تیار فرمایا، سب بچوں کو بٹھایا، ان کو کھانا کھلا دیا۔ کچھ کھانا بچ گیا، ان سے کہا کہ یہ کل کے لیے رکھو۔ پھر سارے بچے خوش ہو گئے، ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ کاش عمر کی جگہ آپ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بہن جب آپ امیر المومنین کے دربار میں جاؤ گے تو مجھے وہاں پاؤ گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین نے تعارف کروایا اس مائی کو کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت آپ غریبوں کی خبرگیری عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں کر۔ تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں سے چل پڑے کچھ فاصلے پہ پھر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ حضرت کیوں بیٹھ جاؤ، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کھانا کھا لیا، اب سونا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ کچھ دیر پہلے میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، اب کچھ کھیل رہے ہیں بچے، ان کا یہ ہنسنا یہ دیکھنا چاہتا، انہیں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا۔